میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي الله تبارك وتعالى کی ذات وہ ہے يقبل التوبة عن عباده جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، ويعفو عن السيئات اور وہ معاف کرتے ہیں برائیوں کو۔ اللہ تبارک تعالی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اب یہ جو توبہ ہے اس کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ حق جن کی قضا ہوتی ہے، اور نمبر دو وہ جن کی قضا نہیں ہوتی۔ حقوق اللہ میں وہ جن کی قضا ہوتی ہے وہ زبان سے توبہ توبہ 1 کروڑ مرتبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی۔ جن کی قضا ہوتی ہے صرف زبانی کلامی توبہ توبہ سے وہ معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دوسری وہ قسمیں جن کی قضا نہیں ہے۔ کسی آدمی نے جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، اس کی قضا تو کوئی نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں کوتاہی کی ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ تو صرف توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے، اور جن کی قضا ہے وہ صرف زبانی کلامی توبہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح حقوق العباد وہ بھی صرف توبہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ صاحب حق کو اس کا حق دے دے یا اس سے معافی تلافی کرا لے۔ اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں برائیوں کو۔ انسان کو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہیں اچھے عمل کیے انہوں نے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دیتی ہے ان کو اپنے فضل سے۔ عام حالات میں قاعدہ یہ اصول یہ ہے کہ 1 نیکی پر 10 ملتی ہیں، 10 نیکیاں، اور اگر فی سبیل اللہ کی مد ہو تو 700 نیکیاں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ والکافرون لهم عذاب شدید، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کشادہ کر لے اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، غریب آدمی ہو تو نماز روزے کا پابند ہے، غریب ہے نماز پڑھتا ہے، امیر ہو گیا آہستہ آہستہ نماز چھوٹی، پھر کچھ عرصے بعد مسجد میں آنے بھول گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شراب کباب میں لگ گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا آنے کے بعد جو غریب تھا تو دیندار تھا، مالدار ہوا پھر بھی دیندار ہوا، بہت کم ہوتا۔ تو فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، ہم نے بہت سے بندے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جب غریب تھے تو
تو مسجد میں تھے، 2 رکعت تو بھول ہی گئے کہ مسجد کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اسی دولت سے اللہ پناہ میں رکھے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے ایک اندازے سے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اس میں بھی کسی کا حق ہے، دنیا کا نظام ہے، اللہ نہ دیتا، اللہ کی مرضی۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن مالدار سے سوال ہوگا کہ تمہیں مال دیا تھا، اس میں غریب کا حق تھا، دیا تمہیں تھا، کسی نے کسی کی وساطت سے مل رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں کتنی مقدار میں، انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے اپنے بندوں سے، وہ دیکھ رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور فرمایا وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش من بعد اس کے کہ ما قنطوا، مایوس ہو جاتے ہیں وہ وَيَنشُرُ رحمت، اور پھیلاتا ہے وہ اپنی رحمت کو۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کارساز ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش، وما بث فیہما من دابہ، اور ان دونوں کے اندر اس نے پھیلائے ہیں جانور۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ قادر ہے اس پر وہ ان سب کو اکٹھا کرے قیامت کے دن، ان سب کو، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی، سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور جس کے لیے چاہتے اللہ اکٹھا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتے اللہ اس کو روزی دیتے ہیں جتنی دیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، ہڈی ہے اس کے اندر، اگر گودا ہی نہیں ہے تو یہ گودا ہے، مغز ہے۔ لیکن سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ دعا کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے چیز مانگی ہے وہ نہیں، اس سے بہتر دے دے، اور یہ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں، اس سے بہتر مل گئی ہے، دعا نہیں قبول نہیں۔ دوسری قبولیت کی صورت یہ ہے، یہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی برائی جو اس پر آفت مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں۔ اور تیسری صورت کی ہے، اس دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نہیں دیتے کہ جو چیز مانگ رہے اس کے لیے مضر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے آخرت میں اس کو۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا